جمعے کا ممبر جو ہے اسے ہم ممبر رسول کہتے ہیں. ممبر رسول پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ نائب رسول ہے. وہ نائب رسول وہی کام کرے جو حضور کرتے تھے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کام امت کے اندر جاری و ساری ہو جائے, اس کا تسلسل ہو, اس کا دوام ہو, اس کے لیے جمعے کی فرضیت کی. نظام جمعہ یہ ہفتے وار اجتماع ہے. آپ کے علم میں ہوگا کمیونسٹوں کا معاملہ بھی یہ ہوتا تھا. ان کا بھی ایک فلسفہ تھا مارکسزم, اور جب تک وہ فلسفہ ذہنوں میں اتر نہ جائے کوئی شخص کمیونسٹ کیسے بنے گا؟ اور پھر وہ فلسفہ تازہ رہنا چاہیے, ان کے ذہنوں میں اجاگر رہنا چاہیے, مدم نہ پڑ جائے, کہیں ان کے ساتھ اس کی ذہنی کمٹمنٹ کمزور نہ ہو جائے. تو وہ اپنے ویکلی میٹنگز کرتے تھے, اس میں کیا کرتے تھے؟ اسی فلسفے کی تجدید, اسی کی اور گہرائیوں میں اترنا, تاکہ ذہنوں کے اندر وہ فلسفہ راسخ رہے. جب فلسفہ راسخ رہے گا تو انقلابی فردر, انقلابی ذیل, انقلابی جذبہ بھی برقرار رہے گا, اور انسان جو ہے تن من دھن لگا دے گا. تو یہ وقت ہے سورہ جمعہ کے ساتھ احکام جمعہ کا, اور یہ تو واضح ہی ہے کہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا نام ہی اس حکم جمعہ کے حوالے سے لیا گیا. اچھا, اب اس میں حکم جمعہ کی اہمیت کیا ہے اس کو آپ سمجھیے. میں چند احادیث آپ کو سنا رہا ہوں. ترمذی شریف کی روایت ہے, من ترک الجمعۃ ثلاث مرات تہاونا طبع اللہ علی قلبہ. جس شخص نے 3 جمعے چھوڑ دیے کسر کی وجہ سے, یعنی کوئی اور عذر نہیں ہے, بیماری نہیں تھی, مسافر نہیں تھا, کوئی نہیں عذر, تہاونا, بس وہ اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے, اس کو کہتے ہیں ہون, جو آسانی سی بات ہو, بس کوئی اہمیت نہ ہو جس کی, تو تہاونا طبع اللہ علی قلبہ, اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کرتے. اور یہ مہر کر دینا وہ بدترین سزا ہے جو بدترین کافروں کو دنیا میں دی جاتی. ختم اللہ علی قلوبہم وطبع اللہ علی قلوبہم, یہ بدترین کافروں کی سزا ہے. جو مسلمان جمعے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کسی عذر کے اگر وہ جمعہ چھوڑ دے گا 3 جمعے, تو اس کے دل پر مہر ہو جائے گی. من ترک ثلاث جمع تہاونا بہا طبع اللہ علی قلبہ. پہلی روایت ترمذی کی تھی, یہ ابو داؤد اور نسائی کی. وقال مالک, امام مالک نے موطا میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ لا ادری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام لا الا انہ صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ قال من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر عذر ولا علت طبع اللہ علی قلبہ. امام مالک نے جو ان کی کتاب مشہور ہے الموطا, حدیث کا پہلا مجموعہ, حدیث اور فقہ دونوں کا, اس میں کہتے ہیں امام مالک کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفوان ابن سلیم نے رضی اللہ عنہ حضور سے سن کر کہا یا خود کہا, لیکن ان کا قول یہ ہے کہ جس نے بھی 3 جمعے ترک کر دیے بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی بیماری کے, طبع اللہ علی قلبہ, اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے. سب سے سخت حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے, عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اور ابو ہریرہ دونوں سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما, انہما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بالکل یہ مرفوع حدیث ہے کہ ان دونوں نے سنا حضور سے یہ فرماتے ہوئے, لَيَنْتَهِيَنَّ الْأَقْوَامُ مِنْ غَدِهِمِ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. لوگ بعد آ جائیں اپنی جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے, ورنہ لازماً اللہ تعالیٰ ان کے دل پر ختم کر دے گا, مہر لگا دے گا. یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں آیا ہے, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اسی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک اور روایت ہے, ان النبی قال لقوم یتخلفون عن الجمعۃ لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم. حضور نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے سمیت آگ لگا دوں کہ جو جمعے کے اندر حاضر نہیں ہو. اب آپ ایک طرف حضور کی شخصیت کو دیکھیں, آپ کے اندر نرمی تھی, رقت تھی, شفقت تھی, محبت تھی, رأفت تھی, لیکن دوسری طرف سختی کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی اہمیت, تاکہ معلوم ہو جائے کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان کے دعوے دارو, جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن, مراد ہے نماز جمعہ. ویسے تو ظاہر بات ہے کہ اذان تو فجر کی بھی ہوگی, عصر کی بھی, مغرب کی بھی, عشاء کی بھی. یہاں مراد کیا ہے؟ نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ, لفظی ترجمہ تو ہوگا تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف. صحیح کے معنی دوڑنا ہے.
لیکن یہ کہ چونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے سے منع کی، لہذا لپکو یعنی ہموتن متوجہ ہو جاؤ۔ اب کوئی کاروبار دنیاوی تمہیں ذرا اس گاہک کو نمٹا لوں، پھر نہیں، فوراً کاروبار بند۔ فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اب دیکھیے غور کیجئے اس میں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص، کوئی دکاندار بیچارہ صبح سے بیٹھا تھا، کوئی گاہک نہیں آیا، جس وقت گاہک دکان میں داخل ہوا اسی وقت اب اذان جمعہ کی آواز آ گئی، اب بڑے سخت امتحان میں ہے وہ، لیکن فرمایا گیا ذالکم خیر لکم، بظاہر گھاٹے کا سودا ہے، صبح سے بیکار بیٹھے سے کوئی گاہک نہیں تھا، اب آیا ہے تو نماز کی اذان آ گئی، چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ ضرور بیٹھ، کاروبار چھوڑ دینا یہ لازم ہے، یہ حکم ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے چھوڑ دینا، اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو جمعے کی اہمیت کے لیے ایک طرف تو قرآن مجید کے یہ الفاظ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اس کے ساتھ جمع کیجئے وہ احادیث جو میں آپ کو سنا چکا۔ اگر 3 جمعے کسی مسلمان نے بغیر عذر کے، ہاں عذر ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے، آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں ہے، آپ غلام ہیں کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، لہذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، جمعہ کی فرضیت نہیں۔ لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف تہاوناً، کسل مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ اگر جمعے مسلسل 3 ترک کر دے گا تو طبع اللہ علی قلوبہم بھی آ گیا، اور ختم اللہ علی لیختمن اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے۔ اچھا، اس میں اب جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے، نماز تو ظہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے نا، ظہر کے 4 فرض ہیں اور جمعے کے 2 ہیں، تو نماز اصل شے نہیں ہے، اصل شے جو ہے خطبہ جمعہ ہے، جس نے کہ جمعے کو اہمیت دی۔ اسی کے خطبہ میں تعلیم ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، جسے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے یہ ہفتہ وار اجتماع ہے، اس ہفتے وار اجتماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے، اسے پانی دینا ہے، سینچنا ہے، اور یہ کام در حقیقت خطبے کا ہے۔ ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام جو ہے شروع سے اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص احکام جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے، پھر وہ احکام جو ہے شریعت محمدی کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پر وہ واجب ہے، لازم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد کے، چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علی نبی صلاۃ والسلام، جمعہ کا دن تھا، ہمیشہ سے جمعہ ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے، اور جمعہ ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا ہے اس کام کے۔ لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شر پسندی تھی ان کے اندر، ان کے مزاج میں جو بغاوت، ان کا جمعے کو چھوڑو جی ہفتہ کرو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہفتہ ہی ان پر فرض کر دیا، اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا، جمعے کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام۔ آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو کہ پریکٹسنگ جیوز ہیں، جن کے وہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ادھر زلفیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سے رنگ کے پہنے ہوتے ہیں، اور فیلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا خاص طرز کا سیاہ رنگ کا، یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہے، آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں، یہ جمعے کی شام سے اپنے ٹیلی فون کلیکشن بند کر دیتا ہے، کوئی گفتگو نہیں، ان کے تمام دفاتر بند، گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں دیں گے، وہ سب بند، اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے۔ لیکن وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں تھا، اپنے اپنے طور پر اللہ کو یاد کرو، تورات پڑھتے رہو، جو بھی ان کی ہاں شکل تھی نماز کی اس میں وقت گزارو، دنیاوی کاروبار جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا۔ جب کوئی شخص اپنی کمائی سمجھتا ہے یہ قانونیت ہے، اوتیتہ علی علم دیتی، یہ دولت میں نے اپنے علم اور فضل اور اپنی صلاحیت و ذہانت سے کمائی ہے، یہ کفر ہے۔ جو کچھ ہے اللہ تو نے دیا ہے، میرا کچھ کسب۔ یہی لفظ ہے نا قرآن مجید میں جمعے کے حکم کے ضمن میں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو جائے اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے اور جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو، تلاش کرنا ہے فضل، آپ تو کوئی سے کریٹ نہیں کرنی، وہ فضل تو ہے اللہ کا فضل ہے۔ تیسرا
اس فضل میں سے تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات کی ہے، باقی اللہ نے تمہارے مال میں شامل کر کے تمہارا امتحان لیا، یہ دوسروں کا مال ہے، تمہیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ تم یہ دوسروں کو اس کا مال حوالے کر کے اور فارغ ہو جاتے ہو بار امانت سے، یا اس کو اپنا مال بنا کر اپنے پاس جمع کر۔ تمہارا جائز حق تمہاری ضروریات نہیں، بس یہ سمجھیے کہ اسلامی نظریے کی سرپلس ویلیو ہے، وہ جو مارکسزم کی سرپلس ویلیو کچھ اور ہے، اور اسلامی نظریے کی سرپلس ویلیو کیا ہے؟ جو تمہاری ضرورت سے زائد دے ڈال۔ یہ در حقیقت یہ دے ڈالنا یا غربا کو، فقراء کو، مساکین کو، یتامہ کو، یعنی خیرات و صدقات میں دے دیا جائے، اور یا اللہ کی راہ میں انفاق ہے، جد و جہد ہے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اگر قتال کا مرحلہ ہے تو اسلحہ کی خرید کے لیے اعدوا لہن مما استطعتم من رباط الخیل۔ یہ چار پرنسپلز ہیں۔ ملکیت تمہاری کچھ نہیں، یہ امانت چند روزہ رزق جماعت کا حقیق المالک عرش خدا۔ ملکیت نہ انفرادی نہ اجتماعی، نہ اور جو ہے تم کرو گے، جو ملتا ہے وہ فضل ہے، تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر برعکس سوچو گے تو قانونیت کی طرف جاؤ گے، اور جو کچھ مل گیا اس میں تمہارا جائزہ تمہاری ضروریات۔ اب یہ ضرور ہے کہ ضروریات آدمی کم سے کم کرتا جائے، یا ضروریات پڑی زیادہ رکھے، یہ کیونکہ والنٹری معاملہ ہے، یہ روحانیت کا تقاضا ہے، یہ وہ قانون کا تقاضا نہیں ہے۔ باقی سارا دے ڈالا۔ 4 cardinal principles of the Islam، اور مکمل نظام ہے یہ، اور آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سطح پر زندگی گزاری، اصحاب صفہ نے اس سطح پر زندگی گزاری، اس کے علاوہ فقراء صحابہ، وہ چاہے حضرت ابو ذر غفاری یا اور بہت سے صحابہ کو فقراء صحابہ کچھ نہیں لگتے، اور اس کے بعد اس سطح پر زندگی صوفیاء کرام نے گزاری، اور ان کی دعوت جو پھیلی ہے دلوں میں اتری، اس کی وجہ یہ ہے پہلا نظام اسلام کا۔ اور اس کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجیے، اسلامی معاشرے میں جب تک یہ لوگ اس قسم کے لوگ ہوں گے، مائنیوٹ مائنورٹی، بہت کم لوگ ہوں گے، یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو روحانی سطح سے وہاں تک پہنچ گئے ہو، جو احسان کے لیول تک پہنچ گئے ہو، جن کا ایمان اس گہرائی تک پہنچ، ان کے لیے یہ معاملہ، لیکن یہ معاملہ پیس میکر بن جاتا ہے سوسائٹی کے اندر، مورلز کا، ویلیوز کا۔ ایک درویش بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس لیول پر زندگی گزار رہا ہے، روٹی بھی کھا رہا ہے تو تھوڑے سے گرم پانی کے اندر نمک ڈال کے روٹی، سوکھی روٹی جو ہے نرم کر کے کھا رہا ہے۔ جو عزت اس شخص کی ہوگی اس معاشرے کے اندر، وہ کسی اور کی ہوگی، یہ دلوں پر حکومت کرے گا۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں 6 بادشاہ تخت دہلی پر بیٹھے، کسی کو اپنے ہاں حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی، اس کے دربار میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک نے کہا میں تو آ جاؤں گا، آپ نہیں روک سکتے، آپ نے دروازہ کھولا ہوا ہے۔ دوسرے لوگ آ کے میں بھی آ جاؤں گے۔ فرمایا فقیر نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے، اگر بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا، فقیر دوسرے سے نکل جائے گا۔ ہم بتائیے ان کی کیا عظمت لوگوں کے دلوں کو۔ پانی پت کے ایک بہت بڑے صوفی کو نواب امیر محمد خان ٹونک کئی گاؤں کا ایک وثیقہ بھیج دیتے ہیں کہ یہ گاؤں ہم نے آپ کی خانقاہ کے لیے وقف کر دیے، تاکہ آپ کی خانقاہ کے اندر جو لوگ آئیں ٹھہرے ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ وہ جو وثیقہ آیا تھا اسی کی پشت پر شعر دیا فارسی کا، ماں برو فقرو قناعت نہ باستیم بابیر خان بگوئے کہ روزی مقدرس، ہم اپنے فقر اور درویشی کی عزت بیچنے کو تیار ہیں۔ جاؤ کہہ دو میر خان سے، امیر خان والی ٹون، کہہ دو کہ ہماری روزی مقدر ہے اللہ کا، ہمیں کسی جاگیر کی ضرورت۔ یہ لوگ معاشرے کے اندر اخلاق کے ایک ایسے مینار بن جاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے اندر پھر وہ تڑپ پیدا ہے۔ عزت دولت کی نہیں ہے، عزت کس کی؟ آج ہمارے ہاں کیا ہے، فساد کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ معلوم ہے کہ یہ سمگلر ہے، دولت اس کی سبق کی ہے، یہ ہیروئن کا ہے، اور یہ ہیروئن بے عزت اسی کی ہو۔ اس کا مکان دیکھ کر، کوٹھی دیکھ کر، محل دیکھ کر ایک دفعہ جو ہے دل تھوڑا سا تو مرعوب ہو ہی جائے۔ اس سے ہے معاشرے کے اندر پستی سے پستی، پستی سے پستی۔ تو یہ جو نظام ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف والنٹری سوشلزم۔ والنٹری ہے، اس میں جبر نہیں ہے۔ جس شخص کو آخرت کا اتنا یقین ہو گیا ہے کہ وہ سمجھتا اصل زندگی وہ ہے، تو وہی کے لیے بھیج دو نا، یہاں کائے کو رکھنا؟ اس کے بینک میں ڈپازٹ کرو، یہاں کہاں کر رہے؟ ڈپازٹ کیا، کل تمہاری جوانی ہو گئی، وہ تو پیچھے والے کیا کریں گے، گلچھرے اڑائیں گے یا کیا کریں گے؟
या बैंक अकाउंट जो है वो अगर कोई और ऑपरेट करने की पोजीशन में नहीं है तो बैंकों की कमाई हो गई, छुट्टी खत्म। क्या क्या अच्छा, अब मैं पहले ये चाहता हूं, बल्कि मुझे पहले ये कहना था कि माशरी निजाम के ज़िमन में हमें सबसे पहले जो दो माशरी निजाम जिनसे हम वाकिफ हैं उनका एक कंपैरिजन कर लेना चाहिए। अगर कि अब कम्युनिज्म मर गया, लेकिन मेरे नजदीक वो मरा नहीं है, दोबारा उभरेगा और बड़ी शिद्दत से उसे। अब एक रद्द अमल था सरमायादारी के खिलाफ, अब सरमायादारी जो है नंगा नाच नाच रही है, ग्लोबल हो रही है, ग्लोबलाइजेशन। तो ये हो नहीं सकता कि रिएक्शन पैदा, जो कुछ हुआ है सिएटल में और जो कुछ हुआ है डेवोस में और जो कुछ हुआ है वाशिंगटन में और जो कुछ हुआ है लैटिन अमेरिका के मकाम पर, ये सारा रिएक्शन जो हो रहा है, ये नंगी सरमायादारी, ये ग्लोबल सरमायादारी, ये मल्टीनेशनल उनकी हुकूमत, इसका रद्द अमल तो होगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है दो इकोनॉमीज थी जिनके दरमियान निस्फ सदी तक कोल्ड वॉर जारी रही, और जब यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया तो अमरीकी मुफक्किरीन ने जो है बगले बजाई, साबित हो गया हमारा निजाम ठीक है, देख लो वो लाश पड़ी हुई है, वो कम्युनिज्म की लाश बेगौरो कफन पड़ी थी, और वो रूस सर्वसजूद है हमारे सामने, पैसा मांग रहा है, भीख मांग। फुकुयामा ने किताब लिखी एंड ऑफ हिस्ट्री, तारीख इंसानी अपनी इर्तिका की आखिरी मंजिल तक पहुंच गई, अब कोई बेहतर निजाम नहीं, कोई नहीं आए, कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा इस निजाम का। अगरचे हंटिंगटन ने कहा कि नहीं अभी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होगा, ठीक है माशी निजाम के एतबार से तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, हालांकि ठीक नहीं है वो, मैं उससे इख्तलाफ कर रहा हूँ, ठीक नहीं है, इसका रिएक्शन आएगा। बहरहाल इन दोनों निजामों का जरा तकाबली मुताला की, और ये बात कि वो निजाम फेल क्यों हुआ, ये क्यों ये है जीत गया, इसकी वजूहत क्या। देखिए कम्युनिज्म में ज़राए पैदावार इंफरादी मिल्कियत में नहीं बल्कि कौमी मिल्कियत, कैपिटलिज्म में न सिर्फ आर्टिकल ऑफ यूज आपकी इंफरादी मिल्कियत में हो सकते हैं, लेकिन जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, कारखाना है, दुकान है, फैक्ट्री है, खेत है, ये भी आपकी इंफरादी मिल्कियत में। अब इससे फर्क क्या पड़ता, एक इंसान की सरिश्त है, चाहे आप उसे बेसर सेल्फ कह ले, उसके अंदर एक है सेंस ऑफ पोजेशन, चीज मेरी है तो मैं इसकी हिफाजत ज्यादा करूंगा, मैं इसको बढ़ाऊंगा, मैं इसके अंदर तरक्की चाहूंगा, मेरी है इतनी तो मुझे काहे को एक्स्ट्रा लेबर करने की जरूरत। जो हर साल हमारे यहाँ हुआ था नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री के बाद, बेड़ा गर्क हो क्यों का, और सरकारी अफसर बैठे हुए मैनेजर्स की हैसियत से अगर मशीन को खराब हो जाएगी 2-4 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी, वो रात को खड़ा होकर और मिस्त्रियों के सर पर जो है सवार होकर तो ठीक नहीं कराए, मालिक तो खड़ा रहेगा, सवार होगा, उसे पता है कल लेबर तो आएगी, ओवरहेड तो बढ़ जाएगा मुझ पर, लेकिन कोई प्रोडक्शन नहीं होगी। इसको कहते हैं प्राइवेट और निशर्त ओनरशिप, जिसके नतीजे में इंसेंटिव पैदा होता, वहां मेहनत का मादा कम होता चला गया और यहाँ कैपिटलिज्म में मेहनत का मादा बढ़ता चला गया, अर्न मोर बट मोर। नतीजा क्या हुआ, वहां पैदावार कम हो गई, यहाँ पैदावार बढ़ गई। अमेरिका का व्हीट ग्रोइंग एरिया जो है वो बहुत कम था रूस के मुकाबले, फिर भी अमेरिका एक्सपोर्ट करता था व्हीट और रशिया इंपोर्ट करता। क्यों ज्यादा मेहनत करे, उन्हें तो वेज मिल रही है, और वहां जो खेत का मालिक है, फॉर्म है, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसके अंदर वो उसकी जो एक नफसियाती जो एक तलब है हैवानी लेवल की, मेरी है, मेरी दौलत, उसको पूरा का पूरा जो है उसे जजा मिल रही। अच्छा वहां मुकाबला खत्म, यहाँ मुकाबला रहेगा, कंपटीशन रहेगी। जब मुकाबला नहीं है तो चीजों का लेवल, चीजों की क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी कम और क्वालिटी भी नहीं इंप्रूव नहीं होगी। जहां मुकाबला है प्रोडक्शन ज्यादा होगी और उसके साथ ही क्वालिटी, मैं बेहतर से बेहतर ताकि मेरा माल बिके। ये चाहे बात है कि वो जो इंसेंटिव है वर्क का, उसका ये मंतखी लाभ निकलेगा। फिर वहां तो है ब्यूरोक्रेसी, बस फलां जगह पर तुम्हें लगा दिया गया है, उसमें अब मुलाजमत है, सर्विस करो, अच्छा काम कर रहे हो तब भी, नहीं कर रहे हो तब भी तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी। इधर क्या हायर एंड फायर, जिसको चाहे रखे, अगर मुनासिब काम नहीं कर रहा तो कोई नोटिस भी नहीं देना, शाम को कह देंगे जनाब आप कल से तकलीफ न कीजिएगा, ये चेक ले जाइए। हायर एंड फायर। इसी तरीके से जिसे आप कहते हैं मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई, नो कंट्रोल्स, वहां कंट्रोल है, यहाँ कोई कंट्रोल। अगर किसी कमोडिटी की डिमांड घट गई है, सप्लाई ज्यादा है, कीमत गिरेगी, और अगर किसी कमोडिटी की सप्लाई कम हो गई है, डिमांड ज्यादा, कीमत बढ़ जाएगी। दैट इट पीस ऑफ। ये नेगेटिव पॉइंट्स थे कम्युनिज्म के और पॉजिटिव पॉइंट्स थे कैपिटलिज्म। अलबत्ता
एक पॉइंट वो है जो पॉजिटिव था कम्युनिज्म में और जो नेगेटिव है कैपिटलिज्म। वहां हैव और हैव नॉट्स के दरमियान उतना फर्क नहीं। मैक्सिमम जो रशिया के अंदर आम सिपाही और जर्नैल, उनकी तनख्वाहों में 1:30, इससे ज्यादा रेशो नहीं थी। और यहाँ ये है कि एक तरफ दौलत के अंबार है, दौलतमंदों को पता नहीं है दौलत हमारी कितनी, 40-40 बिलियन का एक चेक लिख कर दे सकता है आदमी, ले जा। और दूसरी तरफ भूख है, फाका है, गेटोस, जिसका सबसे बड़ा आपको मुद्दा नजर आता है मैनहट्टन। जो समझिए कि उनका तो तहजीब का, उनकी तिजारत का, ये जो टावर्स थे उसके जनूबी इलाके के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड टावर्स। मैनहट्टन एक जजीरा है, कोई 9 मील लंबा और कहीं जरा 2-3 मील चौड़ा हो जाता है, कहीं आधा मील ही रह जाता है, बस इस तरह का जजीरा। उसके जनूबी इलाके में दुनिया भर की दौलत जमा है, तमाम बैंक वहां वही थे, वो ट्रेड सेक्टर। और शिमाली में चले जाइए घेटोस के, वहां पे वो जो एफ्रो अमेरिकन कहलाते हैं, वो सब ह्यूमन लेवल पर जिंदगी गुजार रहे, हैवानी सतह पर जिंदगी गुजार रहे। देख लीजिए, आपको साइमल्टेनियस कंट्रास्ट नजर आ जाए। सरमायादार निजाम भी एक काम बहरहाल करता है, कुछ अरसे के बाद उसने इसका तजर्बा हासिल कर लिया। जब आपकी फ्री इकोनॉमी होगी और कंपटीशन होगा, फ्री कंपटीशन, तो कुछ आगे निकल जाएंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे। जाहिर बात, आप अगर लोगों में दौड़ कराते हैं और वो बंधे हुए आपस में नहीं है, तो कोई आगे निकलेगा, कोई पीछे रह जाएगा। अगर आप चाहें कि दौड़े भी और कोई आगे पीछे का फर्क ना हो, तो फिर रस्ते से बांधते हुए, लेकिन फ्री इकोनॉमी में तो होगा। उसका नतीजा क्या निकलता है कि कुछ इतने हैव नॉट्स रह जाते हैं पीछे, जो अब इनके लिए पोटेंशियल खतरा है। ये खलीज जो है हैव और हैव नॉट्स के दरमियान, ये भूखे भेड़िए कहीं हमारा पेट ना फाड़े, हम पर हमला आवर ना हो जाए, ये खड़े ना हो जाए, बगावत न कर दे। लिहाजा कुछ ना कुछ सबसिस्टेंस लेवल इनको दो। इसको कहते हैं इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, क्योंकि लाजमी नतीजा है तो पीछे रह जाएंगे कुछ आगे, तो कोई फीडबैक होना चाहिए। सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, जिसमें टॉप पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, उससे जरा नीचे आइए तो बरतानिया है, बहुत ऊंचा लेवल है, वहां भी वेलफेयर का या सोशल सिक्योरिटी। सबसे कम जो है वो भी अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका में भी है, आप जाके कह दीजिए मेरे पास जॉब नहीं है और मेरे पास मकान भी नहीं, आपका वजीफा भी कर हो जाएगा, एक चाबी भी दे दी जाएगी, जाओ। ये है फीडबैक, ये है इंटरनल मैनेजमेंट। क्योंकि कैपिटलिज्म में लाजमन ये होगा कि कुछ भूखे रह जाएंगे, कुछ बहुत ज्यादा वाले होंगे, तो बहुत ज्यादा वाले जो है अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये कुछ ना कुछ खैरात का खाता जो है खुला रखेंगे, जिसे कहते हैं इंटरनली मैनेज कैपिटलिज्म। अब आप आइए, मैंने आपको बता दिया कि रूहानी सतह पर इस्लाम का निजाम कम्युनिज्म के मुशाबे है। कोई मिल्कियत नहीं, मिल्कियत अल्लाह की। जो कुछ तुमने कमाया फजरी, फजर में तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारी जरूरत है, बाकी लेता है अल्लाह के बैंक में जमा कराओ। लेकिन अब सुनिए, एट लीगल लेवल, फिक्ही सतह पर, कानूनी सतह पर, इस्लाम का माशी निजाम एक कंट्रोल्ड, अल्फाज नोट कर दीजिए, कंट्रोल्ड एंड इंटरनली मैनेज कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म है क्या मतलब? यू कैन ओन, कानूनी सतह पर तो ओनरशिप है, अगर ओनरशिप ना हो तो विरासत का है की? ओनरशिप तो है। कानूनी सतह, वो सतह और है, रूहानी सतह और है, उसको तो ये सब भूल जाइए। अब आइए जमीन पर, ऑन द ग्राउंड, तो प्राइवेट ओनरशिप भी है, पर्सनल ओनरशिप, पर्सनल इंसेंटिव है, ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा कमाएंगे, हमारा होगा। फिर इसके अंदर हायर एंड फायर है, आप जब चाहे रखिए किसी को आजिर और मुस्ताजिर, ये रिश्ता जो है आजाद में। फिर उसमें डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस की खुली इजाजत है, कोई कंट्रोल तय करो। कंट्रोल से क्या होता है? ब्लैक का मामला पैदा हो जाता, कोई फायदा नहीं। ठीक है, अगर कोई कमोडिटी कम हो गई, whosoever can afford, he should go and purchase, नहीं कर सकते नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें जिसकी बिना पर कैपिटलिज्म जीता और जिनके मुखालिफ चीजों की बुनियाद पर कम्युनिज्म हार गया, मर गया। इस्लाम में वो सब प्राइवेट ओनरशिप है, पर्सनल इंसेंटिव है, कंपटीशन है और हायर एंड फायर है, डिमांड एंड सप्लाई के उसूल के मुताबिक मामला लेकर चलना है, ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल नहीं है, आपका अपना माल है, आप काम करते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि इस्लाम के अंदर वो सारे इंसेंटिव्स मौजूद, लेकिन कंट्रोल करता है इस्लाम लीगल लेवल पर कि ये कैपिटल जो है ये आकाश मेल की तरीके से पूरी मईशत को छा देता है।